الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق اللہ العظیم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ معزز سامعین کرام، نوجوانان ملت، یوں تو تمام آسمانی کتابیں کلام الہی کے نام سے مزین ہے، جس کے بغیر کسی مسلمان کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا، اور ان تمام کتابوں میں افضل اور اعلیٰ مقام رکھنے والی کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی قرآن کریم لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہر دور میں انسانیت رشد و ہدایت کی پیاس سے بےتاب نظر آئی، اور اپنے دور میں یہ کتاب انسانیت کو رشد و ہدایت کا آب حیات پلاتی رہی، جو پوری انسانیت کے لیے کافی نہ ہو سکا۔ تو اب رب کعبہ نے، جو رب ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جب نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، اب ایسی شریعت کی ضرورت تھی، اب ایسی تہذیب اور تمدن کی ضرورت تھی، اب ایسی سوسائٹی کی ضرورت تھی، اب ایسے معاشرے کی ضرورت تھی جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کو رشد و ہدایت کی راہ دکھا سکے۔ اب ایسی کتاب کی ضرورت تھی جو قیامت تک انسانیت کو رشد و ہدایت کی راہ پر لے آئے۔ تو اللہ رب العزت نے کلام قرآن کو نازل فرمایا، یہدی للتی ہی اقوم۔ دنیا کی کوئی تہذیب وہ راستہ نہیں دکھا سکتے، دنیا کا کوئی طاقت وہ راستہ نہیں دکھا سکتا، دنیا کی کوئی تہذیب اور تمدن وہ راستہ نہیں دکھا سکتے ہے جو راستہ قرآن کریم نے دکھایا۔ یہدی للتی ہی اقوم، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے نسل انسانیت کو قیامت تک رشد و ہدایت کا راستہ دکھایا۔ یہی وہ قرآن ہے جو آپس میں محبت بانٹنے کے لیے آیا تھا، یہی وہ قرآن ہے جو آپسی نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، یہی وہ قرآن ہے جو نفرتوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے آیا تھا۔ جس قرآن کا دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، یہی قرآن ہے جس نے بہت سے قوموں کو عروج تک پہنچایا ہے، جو ذلت سے اٹھا کر عروج تک پہنچایا ہے، اور اسی قرآن کی وجہ سے بہت سے قوموں کو ذلت اور پستی کے غار میں جا گرایا۔ جس کو یوں کہا تھا اقبال نے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے ہیں تاریک قرآن ہو کر۔ آج ہم اور آپ اسی سوسائٹی میں جی رہے ہیں کہ ہمارے اندر بھی یہ تڑپ ہے کہ ہمارا معاشرہ کیسے عدل اور انصاف پر چلے، لیکن ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم کتاب اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اگر ہمارے زندگی کے اندر قرآن کریم کی تعلیم آ جائے، اگر ہم اسی راستے پہ چل پڑیں گے جو راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، جو راستہ قرآن کریم نے ہمیں دکھایا تھا، اگر ہم اس راستے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے، ہم آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ضرورت یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو تعلیم ہمیں دی ہے، اس تعلیم کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا تھا، اس طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارے۔ ہماری زندگی کے اندر اگر پوری طریقے سے وہ طریقہ آ جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، تو ہم اس دنیا کے اندر کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت کے اندر بھی۔ جس کو شاعر نے یوں کہا تھا، دیار عشق میں
اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا